السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سب کی طرف موسم کیسا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جنوری آ گیا ہے۔ سیریسلی اتنی سردی لگ رہی ہے نا مجھے۔ میں جس بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں وہ مجھے سب سے پہلے نا ویکنیس کی میڈیسنس دیتے ہیں کہ تم بہت زیادہ ویک ہو، اس لیے مجھے سردی بہت زیادہ لگتی ہے، اور گرمیوں کے مقابلے مجھے سردیاں بہت پسند ہے، اس لیے مجھے یہ والا موسم سیریسلی میں بہت زیادہ اس کو انجوائے کر رہی ہوں، اور اس کو انجوائے کرتے ہوئے میں نے آج والی ایپیسوڈ لکھی ہے۔ امید ہے آپ لوگ بھی اس ایپیسوڈ کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ ٹارگٹ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ اب آپ لوگوں کو ٹارگٹ پر ہی ایپیسوڈ ملا کرے گی، کیونکہ اتنی محنت سے میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ ڈیلی بیس پہ دے رہی ہوں، پھر ٹارگٹ پورا نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے رائٹر مایوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اب آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت زیادہ ٹویسٹ ہمارے کہانی کے اندر آ رہے ہیں، جس سے ہماری کہانی مزید خوبصورت ہو رہی ہے، تو بھائی اپنا دل تھام لے، کیونکہ اب جو ٹویسٹ آ رہا ہے نا، مطلب میں کہتی ہوں سب کو اس کو بہت شدت سے انتظار تھا، اور اس کو پڑھ کے چس آ جانی ہے، سب کو اتنا انجوائے کرنے والے ہیں اس ٹویسٹ کو۔ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو سیزن 2 اب کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے درمیان میں ایک دفعہ پوچھا تھا آپ لوگوں سے، اور اب پوچھ رہی ہوں، اور تاکہ مجھے اندازہ ہونا چاہیے نا کہ آپ لوگوں کو سیزن 1 جتنا پسند آیا تھا، جتنا پیار آپ لوگوں نے سیزن 1 کو دیا تھا، اس کے مقابلے آپ لوگوں کو سیزن 2 کیسا لگ رہا ہے۔ اور میں اب بھی یہی کہوں گی کہ ابھی بھی ہر ایک سین کی شروعات ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی کچھ سینز ایسے ہیں جو سٹارٹ ہی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ کر کے وہ بھی سٹارٹ ہوں گے، اور کہانی ہماری اتنی کوئی تھرلنگ ہو جائے گی نا کہ میں کہتی ہوں آپ سیزن 1 کو بھول جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں چاہتی نہیں ہوں کہ آپ لوگ بھولیں، لیکن سیزن 2 آپ لوگ اتنا انجوائے کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر رکھے، ہماری کہانی مزید تھرل ہو جائے گی۔ اوکے، باتیں بہت ہو گئی، آج والی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ برلاس گھبرا کر زحال کی جانب دیکھنے لگا۔ کتنے دن سے وہ اس کی جانب سے اس سوال کے آنے سے بچ رہا تھا، لیکن آج اس نے بھی بالا آخر پوچھ ہی لیا، جس کا جواب اب اسے دینا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کے جواب کے لفظوں کو ترتیب دینے لگا، جبکہ باقی سب اس کے اس جواب کے بے صبری سے منتظر تھے۔ فلائٹ کی فکر نہ کرو، میں نے پوری لسٹ نکال رکھی ہے، کس فلائٹ میں جا کر واپس آ سکتے ہو۔ پامیر اس کی الجھن کو اپنی طرف سے کوئی جواز پیش کرتے ہنسی دبانے لگا۔ فلائٹ کی فکر؟ زحال کو سمجھ نہیں آئی کہ اسے فلائٹ کی فکر کیوں تھی، جبکہ مسئلہ اس سے بڑا تھا۔ شادی کے دوسرے دن ہی بھائی کی میت دیکھنے کے بعد سے عائرہ خان زادہ نے پلٹ کر پاشا ہاؤس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ 3 لفظ جو دونوں نے ایک دوسرے کو کہہ کر بھری محفل میں ایک دوسرے کو قبول ہے کیا تھا، وہ سب بے وقت ہو چکے تھے۔ آج تک دنیا نے ان 3 لفظوں کی پاور دیکھی تھی، آج وہ سب ان کی شدت والی نفرت دیکھ رہے تھے۔ کیا فیصلہ ہے تم دونوں کا؟ ایسے کب تک رہنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ سب کی نظریں مسلسل برلاس پر ٹکی تھیں۔ اب پھنسا ہے یہ، کومل ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگاتی سرگوشی نما انداز میں بولی۔ اللہ کرے کچھ بول لے، کب تک ایسے چلے گا؟ یہ یہاں اکیلا ہے اور عائرہ آپی وہاں۔ زمل ان دونوں کے لیے افسردہ تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں
وہ اسے اپنی بہن ہی مانتی تھی، پھر چاہے اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کچھ بھی کیا ہو، اس میں آئرہ کا قصور نہیں تھا۔ میں برلاس نے رک کر گہری سانس خود میں اتاری۔ بہت مشکل تھا زحال کے آگے بولنا۔ وہ جتنا اس کا لاڈلا تھا، اتنا ہی اس سے خوف بھی کھاتا تھا ہر بات میں۔ پامیر فلائٹ بک کرواؤ، ہم آئرہ کو لینے چلیں گے۔ یہ ہوا تھا سب کے سروں پر دھماکہ۔ سب سے زیادہ برلاس اس کی ضد میں آیا تھا، جو سانس روکے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے فیصلے کے آگے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اف بھی کر لے، کیونکہ وہ بات کم مگر رعب سے کرتا تھا۔ اس کا رعب والا انداز ہر ایک پر سحر سا طاری کر دیتا تھا۔ برلاس سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اپنے آپ کو اسے زنجیروں میں جکڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں پلٹنا چاہتا تھا واپس، لیکن اب اسے پلٹنا تھا۔ آسمان پر بادلوں نے اپنا ڈیرا جما کر سورج کو بالکل ہی چھپا دیا تھا۔ لوگ اس خوبصورت موسم کو کافی حد تک انجوائے کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عنْ قریب بہت طوفانی بارش ہونے والی ہے۔ اسی موسم میں وہ آج گھر آیا تھا، مسلسل ڈیوٹی پر رہ کر جیسے کمر اکڑ سی گئی تھی۔ ڈیوٹی بہت سخت تھی۔ یہاں کوئی عہدہ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ہر کوئی اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے پوری کرتا تھا۔ انہی میں سے ایک داراب خان افندی بھی شامل تھا، اپنی ڈیوٹی سے عشق کرنے والا۔ وہ مورے اور داجی سے مل کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا، اور آتے اس نے اپنی کیپ بیڈ پر رکھی اور شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ جب اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی، اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور ایئرپوڈز کنیکٹ کرتے کال اٹھا لی۔ اس آپریشن کو جلد از جلد شروع کیا جائے، کیونکہ وہ لوگ انہی دنوں میں ان لڑکیوں کو یہاں سے یورپ بھیجیں گے۔ مقابل ایک بھاری آواز اس سے مخاطب تھی۔ میں نے ساری تیاری کر رکھی ہے سر، ڈونٹ وری، یہاں سے ایک لڑکی بھی باہر نہیں جائے گی۔ وہ شرٹ بیڈ پر پھینکنے والے انداز میں رکھتا، بیلٹ کھولتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کمرہ اس وقت خالی تھا، ہر چیز بڑے نفیس انداز میں رکھی تھی، کہیں سے کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ اسے یاد آ جاتا وہ اب یہاں اکیلا نہیں رہتا، اس کی ایک عدد بیوی بھی یہاں رہتی ہے۔ وہ باتھ روم میں روف شاور کے نیچے کھڑا مقابل کی بات سن رہا تھا۔ اسے بلیک ویو واٹر پروف ایئرپوڈز تھے، جن کی قیمت ہزاروں ڈالر تھی۔ اس میں یہ سسٹم بھی موجود تھا کہ جب تک داراب نہ چاہتا، تب تک مقابل کو
اس کے علاوہ اور کسی کی آواز نہ جاتی، یہاں تک کہ پانی گرنے کی بھی نہیں۔ تم جانتے ہو اس میں کچھ اور لوگوں کے نام ایڈ ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایک کر کر اسے نام بتاتے گئے جنہیں وہ غور سے سن رہا تھا۔ بیلا باہر لان میں تھوڑی دیر ٹہل کر اندر آئی تھی۔ باہر اس کی نظر پورچ میں کھڑی گاڑیوں پر نہیں پڑی۔ پڑ جاتی تو اندازہ ہو جاتا کہ داراب اس وقت گھر میں موجود ہے۔ وہ شال کندھوں پر لیے لاؤنج میں آئی، جہاں اس وقت باہر کی نسبت کم سردی تھی۔ ملازم اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، ابھی ناشتے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ وہ سب پر ایک نظر ڈالتی اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اب تو اس کا ایک ہی ٹھکانہ تھا، داراب خان افندی کا کمرہ، لیکن وہ اب تک اپنا سامان وہاں نہیں لائی تھی، نہ ہی کوئی ایسا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ اسے واپس اپنے ہی کمرے میں جانا تھا۔ وہ کمرے میں آتے شال بیڈ پر جیسے ہی رکھنے لگی، اس کی نظر داراب کی وردی پر پڑی اور پھر وہیں نظریں گھوم کر باتھ روم کے دروازے پر گئی، جہاں سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ مجھے یہ لسٹ واٹس ایپ کر دیں، داراب ایک ایک کو دیکھ لے گا۔ وہ کسی سے شاید بات کر رہا تھا، جبکہ بیلا حق دق سی تھی کہ وہ کب آیا اور وہ کمرے میں موجود تھا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب نکاح کے بعد دونوں ایک کمرے میں ایک ساتھ تھے۔ بیلا نے جلدی سے شال واپس اٹھا کر کندھوں پر اچھی طرح سے ڈھانپ لی، ایسے جیسے وہ کوئی غیر ہو۔ اتنے میں داراب صرف ٹراؤزر میں ملبوس جیسے ہی باتھ روم سے باہر آیا، اچانک سامنے کھڑی بیلا پر نظر گئی۔ اسے دیکھ داراب خود کو شرٹ لیس دیکھ واپس اندر پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس ہڑبڑی میں اس کا پیر سلپ ہوتے ہوتے بچا۔ وہ بچ جاتا اگر بیلا اسے ہاتھ دے دیتی، لیکن اس نے نہیں دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے گرتے ہوئے دیکھتی وہیں کھڑی رہی، جب داراب دھڑام سے فرش پر گرنے والے انداز میں بیٹھ سا گیا۔ اس کے منہ سے بروقت کراہ نکلی تھی، بسم اللہ۔ بیلا کے منہ سے چیخ والے انداز میں یہ لفظ بے ساختہ نکل گیا، لیکن اب کیا؟ اس کا بسم اللہ پڑھنا داراب کے گرنے میں اچھا خاصا اضافہ کر گیا۔ اف، میرا پیر! اس کا پیر بری طرح سے مڑتا چٹخ کی آواز کمرے میں پیدا کر گیا، جبکہ بیلا ہونکوں کی طرح منہ پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ دونوں شرم بھول گئے، نہ اسے یاد رہا کہ وہ داراب کو شرٹ کے بغیر دیکھ رہی ہے اور نہ داراب کو کہ وہ کس حال میں اس کے سامنے سفید ماربلوں پر بیٹھا ہے۔ ہاتھ نہیں دے سکتی تھی بے وقوف لڑکی! وہ وہیں بیٹھے بیٹھے لفظ چباتے ہوئے اس پر گرلایا، داراب، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ مقابل شخص نے پریشان زدہ سے لہجے میں پوچھا۔ اس کی چیخ وہ بھی سن چکے تھے۔ یا آئی ول کال یو بیک۔ اسے درد کے مارے ٹھیک سے بولا بھی نہیں گیا۔ انگلی سے بٹن دباتے کال بند کر کر
داراب نے بیلا کو جیسے ہی خون خوار نظروں سے دیکھا، وہ ڈر کر یک دم سے اچھلتی ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ ہمارا کیا قصور؟ ہم نے تھوڑی تم کو گرایا ہے۔ وہ ہڑبڑاہٹ اور خوف کے مارے ٹھیک سے بول بھی نہیں پائی۔ داراب اپنی مدد آپ کے تحت وہاں رکھے ٹیبل کو تھام کر دھیرے سے اٹھا اور سب سے پہلے پیروں میں موجود سلیپرز غصے سے اتار کر پھینکے۔ چینج کرو ان کو، بیکار جوتے رکھے ہوئے ہیں۔ اب سارا ملبہ بے قصور جوتوں پر آ گیا تھا جو کمرے کے فرش پر بے ترتیب پڑے اپنا انصاف مانگ رہے تھے۔ اور تم، وہ جیسے ہی بیلا کی جانب مڑا، اس کو دیکھ تو بیلا کا دل ہی اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ہاتھ دیتے ہوئے ہاتھ ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی کمر میں جتنا درد ہوا تھا، اب اتنا ہی اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ ہم کیوں دیں ایک نامحرم کو ہاتھ؟ وہ ہمت کرتی تڑک کر بولی۔ اس کے منہ سے نامحرم لفظ سنتے داراب کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس دماغ سے کھسکی ہوئی لڑکی کو دیکھ دانت بھینچ گیا۔ نامحرم؟ جب وہ 3 لفظ بولے تھے تب کان بند تھے کیا؟ وہ زچ ہو کر پوچھ رہا تھا۔ بیلا کو اچھے سے وہ 3 لفظ یاد تھے، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ لیکن زریاب کی بات سننے کے بعد وہ واقعی بھول چکی تھی۔ وہ خود کو آفندیز کی بہو ماننے سے انکار کر چکی تھی۔ جتنا جلدی ہو سکتا تھا وہ یہاں سے نکل بھی جاتی۔ ہم نہیں مانتا ان 3 لفظوں کو۔ اس کے الفاظ داراب کو سر تا پیر سینک پا کر گئے۔ وہ تیش بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتے ایک ہی جست میں اس کی نازک سی کلائی تھام گیا۔ وہ تڑپ کر خود کو اس کے کسرتی سینے سے ٹکرانے سے بامشکل ہی روک پائی تھی۔ جتنی تیزی سے جھٹکا دیتے داراب نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، عنقریب تھا کہ وہ درمیان کا 2 انچ کا فاصلہ بھی نہ رہتا۔ ان 3 لفظوں کو نہیں مانتی تم، ہاں؟ وہ لفظ چباتے ہوئے اس کے منہ پر گرایا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش بیلا کے پنکھڑی سے لبوں سے ٹکراتی اس کے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑا گئی۔ وہ اتنے قریب سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ اگر کہو تو اس کے بعد کا پروسیس کر کر یقین دلا دوں۔ اب کی بار اس کی اس بات پر بیلا کی رنگت فک سے اڑ گئی۔ وہ سانس روکے اڑی رنگت کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ بولو۔ وہ اس کے جواب کا منتظر نہیں تھا، وہ صرف اپنے اندر اٹھتے وبال کو دبا رہا تھا۔ ہمارا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اپنی کلائی چھڑواتی اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ داراب کے بال اب تک گیلے تھے، جن سے پانی کے چند قطرے ٹپک کر بیلا کے چہرے پر گرتے پھسل گئے۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی وہ اس سے نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اسے ماضی کی وہ تلخ یادیں یاد آ جاتی تھیں۔ وہ دونوں بے حد قریب کھڑے ہی تھے جب اچانک سیما وہاں آ گئی۔ وہ اپنے دھیان میں تھی، لیکن جوں ہی نظر دونوں پر پڑی ایک دم کرنٹ کھاتے رخ موڑ گئی۔
ایم سو سوری، ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کی آواز پر دونوں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹ گئے۔ داراب نے جلدی سے رخ وارڈروب کی جانب کرتے خود کو چھپا لیا۔ بیلا اپنی شال ٹھیک کرتی، چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرتی سیماب کو دیکھنے لگی۔ جو دروازہ کھلا اس نے خود ہی چھوڑا تھا۔ سیماب کی غلطی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اسے تو جیسے موقع چاہیے تھا اسے سخت سست سنانے کا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی اور کرخت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم کو عقل وقل نہیں ہے؟ شادی شدہ کے کمرے میں کیسے جاتے ہیں؟ اس کے انداز میں بلا کی سختی تھی۔ سیماب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم کو عقل ہوتی تو دروازہ بند کر لیتی، شادی شدہ عورت۔ سیماب نے شادی شدہ لفظ پر زور دیتے اسے کچھ باور کروایا، جس سے بیلا تو مانو سرخ ہو گئی۔ کیوں آیا ادھر؟ سکون نہیں ہے تم کو؟ اپنا یہ شکل دکھا کر ہمارا دن خراب کرنے آ گیا۔ اس کے الفاظ کڑوے کسیلے تھے کہ تبھی داراب شرٹ پہن کر جلدی سے وہیں آ گیا۔ جی بھابھی۔ اس کا انداز نہایت مؤدبانہ تھا۔ اس کو دیکھ بیلا فوراً سے اپنے سخت تاثرات ڈھیلے چھوڑ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی۔ آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا؟ کہ وہ اس کے سامنے اس لہجے میں سیماب سے بات کر سکے۔ اس سے پہلے سیماب کچھ کہتی، داراب کی نظر اس کے ہاتھ پر لگے بینڈیج پر گئی، جسے وہ داراب سے چھپانا بھول گئی تھی، جبکہ زرعاب سے بہت احتیاط سے چھپا گئی تھی۔ یہ سیماب بوکھلا کر اپنا ہاتھ دیکھنے لگی، جبکہ بیلا کی رنگت پھک پڑ گئی۔ اس نے تھوک نگلتے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ وہ بتا دے گی۔ وہ بھلا کیوں چھپاتی؟ بیلا کو اپنی شامت آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بس ایسے ہی جل گیا تھا۔ وہ مہارت سے سچ چھپاتی ہاتھ شال کے پیچھے کر گئی۔ بیلا کو حیرت ہوئی کہ اس نے بتایا کیوں نہیں۔ احتیاط کیا کرے نا، بینڈیج کس نے کیا؟ ڈاکٹر کے پاس گئی؟ وہ از حد فکر مندی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کا سیماب کی اتنی فکر کرنا بیلا کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ ارے نہیں، اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا نا۔ ہم تم کو بس بتانے آیا تھا کہ اگر تم آ ہی گیا ہے گھر تو ناشتے پر ساتھ آنا۔ داجی کو الگ نہیں دکھنا چاہیے۔ وہ بڑی بہنوں کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ ساتھ میں ہی آتا، تم کو بتانے کی کیا ضرورت؟ بیلا کا انداز سخت تھا۔ داراب نے فوراً سے اس کی جانب دیکھا۔ ہمارا مطلب ہے کہ ہم ساتھ ہی آئے گا، تم فکر نہیں کرو۔ وہ داراب کی نظریں خود پر بھانپتے لہجے میں از حد اپنائیت لے آئی۔ تھینک یو، میں ساتھ نہ آتا، لیکن آپ نے کہا ہے تو ساتھ ہی آؤں گا۔ اس کے جواب پر بیلا نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ سیماب مسکرا کر واپس چلی گئی۔ جب اس کے جاتے داراب نے اسپاٹ نگاہوں سے بیلا کو دیکھا۔ یہ کس انداز میں بات کر رہی تھی تم بھابھی سے؟ وہ کرخت لہجے میں پوچھتے ایک قدم آگے آیا، جس پر بیلا ڈر کر ایک قدم پیچھے ہو گئی۔
وہ وہ ہم تم پر غصہ تھا، اس واسطے خیال نہیں کر سکا۔ وہ جلدی سے جھوٹ گھڑتی اس سے نظریں چرانے لگی۔ خیال کرو اور اپنے غصے کو اس کمرے کے اندر تک محدود رکھو، سمجھ آئی؟ آئندہ ان سے بدتمیزی کا انجام بہت برا پاؤ گی تم۔ انگلی اٹھا کر اشتعال انگیز لہجے میں اسے وارن کرتے وہ مرر کی جانب چلا گیا۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی مردانگی دکھا کر عورت کو خاموش رکھیں، ان کی آواز دبا کر رکھیں۔ وہ بیلا کو خاموش نہیں کرواتا تھا، وہ چاہتی تو بے شک اسے کچھ بھی سنا دیتی، کیونکہ وہ برابری پر یقین رکھتا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کی طرف سے تھوڑی سی بھی بری آنکھ اس سے ناقابل برداشت تھی۔ وہ تیار ہو کر بیلا کے ساتھ ہی ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا تھا۔ سیماب کے کہے مطابق داجی ان کو ایک ساتھ دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، جبکہ مورے کو ذرا بھی خوشی نہیں تھی۔ وہ اداس سی نظریں پھیر گئی۔ داراب نے آگے آ کر ان کے آگے سر جھکا کر ان کا پیار لیا اور ان کے سر پر پیار دیا۔ وہ ماں تھی، باپ کی طرح سخت نہیں ہو سکتی تھی۔ سب لوگ دھیرے دھیرے ناشتے کی میز پر آ گئے تھے، جب تھوڑی ہی دیر بعد ناشتے کے دوران ہی داجی کی آواز پر ان کی جانب دیکھنے لگے۔ اس حویلی کا ایک ہی وارث ہے، ضامن خانہ فندی، لیکن اس کو بھی زی نے ہم سے دور کر رکھا ہے۔ ان کا انداز بجھا بجھا سا تھا۔ ہم نے کئی بار اس کو ادھر رہنے کا بولا ہے، وہ آتا ہی نہیں۔ ہم نہیں چاہتا ہم اپنے پوتے پر کوئی رسک لیں، ہم اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ ان کی بات پر ضریاب نے کھانا روک کر ان کو دیکھا۔ وہ ادھر بھی محفوظ ہے بابا، ادھر زی کے ساتھ اس کے 3 بھائی بھی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ کا پوتا محفوظ ہے۔ کیا مان تھا ان بھائیوں پر! داجی کو ان پر غصہ آ گیا۔ وہ غیر ہے، ہم غیروں میں اپنے پوتے کو نہیں چھوڑ سکتا، آخر وہ ہمارا اکلوتا وارث ہے۔ ان کی بات پر سیماب کا کھانا کھاتا ہاتھ رکا، منہ میں لیا نوالا بھی جیسے اٹکنے لگا تھا۔ وہ ان کے لہجے کی تلخی کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے اولاد پیدا بھی کی تو صرف 2 بیٹیاں، جو اسے تو جان سے عزیز تھیں، لیکن حقیقت نہیں بدل سکتی تھی کہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، وہ کسی اور کی نسل بڑھاتی ہیں، تبھی بیٹوں کو ان پر ترجیح دی جاتی تھی۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک بری قسم تھی۔ ان غیروں میں آپ ایک دن رہ کر دیکھیں بابا، آپ اپنوں کو بھول جائیں گے۔ داراب کو وہ منظر یاد آیا جسے وہ اب کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ہم کو نہیں رہنا، زی کو مناؤ ادھر آئے، ہم کو اپنا پوتا ادھر چاہیے۔ ایک سے تو امید کھو دی ہم نے۔ ان کی نظریں ضریاب پر تھیں، جن کو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کو ہم نے دوسری شادی کا بولا تھا، لیکن ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ مان کیوں نہیں لیتا۔ ان کی اس بات پر سیماب نے تڑپ کر
ان کی جانب دیکھا، آنکھیں فوراً سے نمی سے بھر گئیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ بیلا کو اپنے دل پر ٹھنڈک سی پڑتی محسوس ہوئی۔ آپ خدا سے لکھوا کر لا دیں کہ ہم کو دوسری بیوی سے بیٹا ہی ملے گا، ہم آج ادھر مولوی کو بلا لے گا، اور اگر نہیں تو اسی مولوی کو سیدھا گولی مار دے گا جو ہمارا نکاح کسی دوسری عورت سے پڑھانے کی جرت کرے گا۔ مطمئن سے انداز میں جواب دیتے جیسے سب کو سانپ سا سونگھا گئے، داراب نے سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ دونوں چھوٹے ایسے کیوں نہ ہوتے، ان کا بڑا بھائی توپ تھا جو کسی کو بھی آگے رکھ لیتا تھا۔ داجی ان کی بات پر جیسے لاجواب سے ہو گئے تھے۔ وہ لب بھینچ کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ تم ہمارا ہی خون ہے؟ وہ زچ ہو کر پوچھ رہے تھے۔ اب خون پر یہ تو نہیں لکھا ہوتا نا بابا کہ ہم کس کا خون ہے، دنیا دیکھ کر کہتی ہے نوشیروال کا بیٹا ہے۔ نام بتاتے ہوئے ایک غرور ان کے انداز میں چھلکا تھا۔ واقعی رعب اور دبدبے میں وہ نوشیروال پر ہی گئے تھے۔ جن کی جوانی دیکھنی ہو تو وہ زریاب خان کو دیکھ لے جو ہو بہو اپنے باپ پر گئے تھے۔ لالا you are not coming slow، داراب نے دھیمی آواز میں اپنے باپ سے بچ کر کمنٹ پاس کرتے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ہم کو تم سے اب امید بھی نہیں ہے۔ ایک بیٹا گھر سے باہر اور ایک بیٹا ضد پر ہے۔ وہ جیسے عاجز آئے ہوئے تھے۔ ضد والا بیٹا مطمئن تھا جب اگلا دھماکہ خان حویلی پر نوشیروال کی جانب سے آیا گیا۔ داراب ہم کو وارث دے گا۔ ان کی بات پر سب نے آنکھیں پھاڑ کر ان کو دیکھا، جبکہ بیلا تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ وہیں کھانا داراب کے گلے میں اٹکتا اسے زور کی کھانسی کر گیا۔ وہ کھانس کھانس کر لال ہو گیا تھا۔ زریاب کو باقاعدہ اٹھ کر اس کی پیٹھ سہلانی پڑی تھی۔ حوصلہ کرو بچے، ایٹم بم بنانے کو نہیں کہا بابا نے۔ ان کی دھیمی سرگوشی پر داراب نے تڑپ کر ان کو دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو وہ کہہ دیتے تو آسان تھا۔ ہم کو یہاں زی چاہیے، نہیں تو ہمارا دوسرا شرط جلد پوری کرو۔ وہ ناشتہ ختم کرتے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب ان کے جاتے بیلا فوراً سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ جانتے تھے زحال ایسے آئے نہ آئے، داراب کو مشکل میں دیکھ شاید وہ آ جاتا، نہیں تو ان کو صرف وارث چاہیے تھا، وہ چاہے اب داراب سے ہی کیوں نہ ملتا۔ یہ بابا مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ عاجز آتے جیسے رو دینے کو تھا۔ مورے نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا اور پیار سے اس کے رخسار پر ہتھیلی جما دی۔ بیٹا تمہارا شادی ہو چکا ہے، اب تو ایسا ہوگا نا؟ وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ سیماب اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اس کے جاتے داراب کو جیسے کھل کر بولنے کا موقع مل گیا تھا، کیونکہ وہاں صرف اس کا لالا اور اس کی ماں موجود تھی، جن سے اسے کوئی شرم نہیں آتی تھی۔ شادی کس سے ہوئی شادی؟
وہ جسے میں حد سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ آپ کہہ دیں بابا سے، وہ پہلے ہی اپنی خوشیوں کی قربانی دے چکا تھا، اب مزید خود کو کٹہرے میں نہیں لا سکتا تھا۔ وہ فیصلہ سناتے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے زریاب اور مورے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زریاب تو یوں کندھے اچکا گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ بابا نے بچے ہی پیدا کیے ہیں نا؟ وہ سرگوشی نما انداز میں پوچھ رہے تھے۔ مطلب؟ مورے کو سمجھ نہیں آئی۔ مطلب کہ آرڈر تو ایسے دیتے ہیں جیسے پروڈکٹ پیدا کیا، جیسے جب چاہے فائدہ لے لیا۔ اب وارث دے گا داراب ان کو، مطلب اس گھر کا گندا خون ہمارے گھر میں بھی آئے گا۔ واہ مورے! وہ ہاتھ کھڑا کرتے جیسے اندر تک جل کڑ گئے تھے۔ ایسا نہیں بولتا زری، داراب کا خون ہوگا وہ۔ مورے انہیں نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ ہاں، اگر کوئی اور عورت ہوتی، ہم کو یہ لڑکی آدھی آنکھ سے بھی نہیں بھاتی۔ ہمارا بھائی نہیں کرے گا، ہم اس کو مجبور نہیں کرے گا اولاد کے واسطے۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس آفس جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ کچھ ہی دنوں پہلے ان کو کرسی واپس ملی تھی، لیکن وہ عہدہ نہیں جو ان کا خواب تھا۔ تم کو نہیں لگتا تم اپنے بابا سے ضد کرنے لگے؟ ان کو واقعی اب ایسا لگ رہا تھا۔ جب نہیں کر رہا تھا تب کیا صلہ ملا؟ انہوں نے کرسی کے پیچھے کبھی اس اولاد کو دیکھا تھا؟ ہم نے اپنا بھائیوں کو پالا تھا، جن میں سے ایک کو انہوں نے ہمارا غیر موجودگی میں گھر سے در بدر کر دیا تھا۔ یہ احساس انہیں ہمیشہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ کاش وہ ایک دن وہ گھر ہوتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ وہ کوٹ اٹھا کر کچن کی جانب چلے گئے۔ وہ جانتے تھے ان کی خانی کیا کر رہی ہوگی، اور وہی ہوا۔ ان کی سوچ کے مطابق وہ رو رہی تھی۔ جب زریاب کے آتے ملازم کچن سے باہر نکل گئے، وہاں صرف وہی دونوں تھے۔ زریاب سب کو باہر جاتے دیکھ بنا قدموں کی آواز کیے سیماب کے پیچھے جا کر کھڑے ہوتے۔ اس کی سراہی دار گردن پر اپنے لب پوری شدت سے ٹکا گئے، جس پر وہ تڑپ کر پیچھے ہوتی سلیب سے جا ٹکرائی۔ یہ کیا کیا؟ وہ اپنی سرخ ناک رگڑتی معصومیت سے پوچھنے لگے۔ قسم سے اس سے بچے نہیں ہوتے۔ وہ کتنی سنجیدگی سے یہ بات کرتے، سیماب کو ہی حیران کر گئے۔ وہ ان کی بات سمجھ میں آتے ہی سیماب کے گال سرخی سے تپ اٹھے تھے۔ وہ شرم سے لال ہوتی نظریں جھکا گئی جب زریاب اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی قریب سے قریب تر کر گئے۔ خان کیا کر رہا ہے؟ کوئی آ جائے گا۔ وہ ان کی اس حرکت پر بوکھلا کر پیچھے دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ تمہارا خان تم پر جان مار رہا ہے، تم کو نہیں دکھ رہا؟ وہ جنونی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے شدت سے بولے۔ سیماب کو اسی وقت تاجی کی بات یاد آ گئی اور وہ پھر سے رونے لگی۔ ارے ہمارا خان اتنا کمزور کب سے ہو گیا مڑا؟
تو ہمارا شیر ہے۔ وہ محبت سے اسے اپنے سینے سے لگاتے داجی کی بات بھلانے لگے۔ تم دوسری شادی کر لے گا؟ وہ پاگل روتے ہوئے کس معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ زریاب اس کے بات پر دلکش انداز میں مسکرا دیا۔ کرنی ہوتی تو اتنے سال سے نہ کر لیتا، لیکن ہم نے ایک ہی عورت کو فتح کیا ہے اور وہی ساری عمر ہماری ملکہ رہے گی۔ ان کے انداز میں دنیا بھر کی محبت تھی، وہ اور بھی ان کے سینے میں چھپ گئی۔ زریاب کو اس وقت اپنے جذبات قابو کر پانا نہایت مشکل لگ رہا تھا۔ چلو پیچھے ہٹو، ہم کو آج بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ خود کو کمپوز کرتے پیچھے ہوئے۔ سیماب جلدی سے اپنا ہاتھ شال کے پیچھے کر گئی۔ اپنا خیال رکھنا اور سوچنا صرف ہمارے بارے میں۔ وہ اس کے رخسار کو سہلاتے اسے پرسکون کر کر کچن سے باہر نکل گئے۔ ان کے آ جانے سے واقعی سیماب کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ زرتشم ان کے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی جو ڈاکٹر برہان کی سمجھ سے باہر تھے۔ وہ پریشان سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے اس بات پر بھی حیران تھے کہ آخر کس چیز نے اسے اتنی حرکت میں آنے پر مجبور کر دیا تھا، جسے دنیا کا کوئی ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کیا دیکھ کر اتنی حرکت میں آ گئی تھی؟ مس زرتشم پلیز اشارہ کریں، پلیز۔ وہ عاجز آتے اپنا درد بھولے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جب زرتشم کے لب بے ساختہ پھڑ پھڑانے لگے۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، پورا وجود کانپ رہا تھا، آنکھوں سے سیلابی ریلا بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر برہان اس کے منہ سے زا سنتے اپنا سانس تک روک گئے۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، انہیں یقین نہیں آیا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا پیارا رسپانس کریں اینڈ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے پر ہی آئے گی۔ اور جو ایپیسوڈ آپ لوگوں کو لیٹ ملتی ہے تو بھئی وہ نیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے میں پورے ٹائم پہ لکھتی ہوں، پورے ٹائم پہ وائس اوور کر کے رکھتی ہوں اور پورے ٹائم پہ ہی اپلوڈ کرتی ہوں۔ اب آگے نیٹ پہ تو میرا بس نہیں چل سکتا نا۔ دعا کیا کریں آپ لوگوں کو ٹائم پہ ایپیسوڈ ملے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔